ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپی لگائے ہوئے، ہم تو ان کو تو محفوظ مان سکتے ہیں کہ محفوظ ہاتھوں میں قرآن ان کے سینوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ دنوں یہ اچھی اور تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے. لیکن ہمارے مدرسوں میں کتنے بچے پہنچ رہے ہیں، کیسے سے بچے پہنچ رہے ہیں؟ باقی پوری نسل جو جا رہی ہے، وہاں کا جو نظام تعلیم ہے، وہاں کا جو نصاب تعلیم ہے، وہاں کا جو نظام تربیت ہے، وہاں کا جو نظام زندگی ہے، وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا. کون جا رہا ہے؟ ہمارے بچے جا رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ ہم نہیں بھیج رہے اپنے بچوں کو. وہاں سے وہ کیا سیکھ کر کے آ رہے ہیں، وہاں کس تہذیب کے وہ دل دادا ہو رہے ہیں، وہاں ان کے ایمان کو، اخلاق کو نوچنے کے لیے، اپنے راستے پر لانے کے لیے کیا کیا انتظامات ہیں. یہ نئی نسل ہماری آنکھوں کے سامنے بد اخلاق ہو جائے، بد سیرت ہو جائے، نئے رنگ میں رنگ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے نہیں پوچھے گا. یہ تو ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے کا چیلنج ہے. ہمارے سماج میں جو ڈھیر ساری برائیاں، جو واضح منکرات ہیں، ایک تو جیسے رسومات ہوتی ہیں، بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، تو جو تہذیبیں جو بنتی ہیں وہ رسومات سے ہی بنتی ہیں. ہماری اپنی اسلامی تہذیب تھی، اسلام سے پہلے والی جو تہذیب تھی، اس کی تہذیب کو اصلاح کر کے ایک نئی تہذیب بنی، اس کی جو خراب چیزیں چھوڑ دی. ہم لوگ جس معاشرے میں ہیں، یہاں ایک نئی تہذیب ہے، ہم دین لے کر کے آئے، کچھ چیزوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، اور کچھ چیزوں کو ابھی بھی ہم انہیں کے لیے ہوئے ہیں، اور آرام سے ان کے ساتھ ہم کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. یہ چیلنجز، یہ جو باتیں ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں جو چیلنجز ہیں ہمارے درمیان، بیرونی بھی اندرونی بھی. یہی ہمیں کمزور کیے دے رہی ہیں، یہی ہمیں پیچھے دیوار سے لگائے دے رہی ہیں. ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. جماعت اسلامی ہند ہندوستان کی جماعتوں میں ایک جماعت ہے. آپ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک منظم جماعت ہے، اس کا اپنا ایک دستور ہے، کہ اپنی ایک پالیسی پروگرام ہے، اس کی شورا ہے، اور یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی چیز راز میں ہے. کوئی بھی آدمی دنیا کا کسی مسلک کا، کسی تہذیب کا، کہیں بھی کبھی بھی جب چاہے اسے جماعت اسلامی کا تعارف مل جائے گا، اس کا دستور مل جائے گا، اس کا طریقہ کار مل جائے گا، اس کا نصب العین مل جائے گا، اس کا پالیسی پروگرام مل جائے گا. کہیں راز نہیں ہے. آپ چل لفظ کمپیوٹر پر ٹائپ کیجیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے. جو بہت سے دشمنان اسلام سچ کر کے جماعت اسلامی کے سلسلے میں میٹر وہیں سے لیتے ہیں. ہم لوگ جو ہمارے درمیان ہے، ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے، جماعت اسلامی کو سمجھنے کے لیے مواد ہر جگہ اویلیبل ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک 5 سال کی میقات ہوتی ہے. میقات کے شروع میں سب سے پہلا کام ہماری تمام شورا اور سربراہ مردہ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ آج کے زمانے کے ہمارے چیلنجز کیا ہیں. اس ملک میں مسلمانوں کو کہیں سے سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم چیلنجز کی فہرست بناتے ہیں، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے طریقہ کار طے کرتے ہیں، اس کے لیے افراد تلاش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مسئلہ دعوت نہیں رہے، ہر چیز کا حل نماز نہیں رہے. جس طرح کے جو مسائل ہوں گے، جس طرح کے جو افراد ہوں گے، اس طرح کے افراد کو کام دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیجیے. یہ وکیلوں کا مسئلہ قانونی مسئلہ ہے تو یہ وکیل لوگ کریں گے، بیماریوں کا مسئلہ ہے تو یہ ڈاکٹر صاحبان کریں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہے تو وہ کریں گے. اور اس کے بعد سماج کی اصلاح کا، تعمیر کا، انقلاب کا، فسادات کو دور کرنے کا، معروف کے فروغ کا، منکر کو روکنے کا جو مسئلہ ہے یہ علماء کرام کریں گے. علماء کرام میں بھی کچھ لوگوں کو تعلیم سے دلچسپی ہوگی، کچھ لوگوں کو تہذیب سے دلچسپی ہوگی،
کچھ لوگوں کو سماج میں اصلاح سے دلچسپی ہوگی، کچھ لوگوں کو خدمت خلق سے دلچسپی ہوگی۔ جس کی جو دلچسپی ہے وہ اپنے لحاظ سے اس کام کو لے اور اس شعبے کو آگے بڑھائے، یہ پالیسی اس کی ہوتی ہے، اس طرح سے کام طے کیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے آپ کی یہ جو جس جماعت کا بھی تعارف ہوا، یہ تعارف کروایا گیا کہ علماء کو جوڑا جائے، علماء کے سامنے جو ہم لوگوں کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کی فہرست رکھی جائے، ان میں جو عالم دین جس صلاحیت کا مالک ہو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنی خانقاہ، اپنی شناخت پر برقرار رکھتے ہوئے ملت کی بقا کا یہ کام ضرور کرے، ملت کو اوپر اٹھانے کا یہ کام ضرور کرے، یہ خواہش کرتی ہے جماعت اسلامی۔ تو اب آپ حضرات سے جو جماعت اسلامی کی خواہش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم لوگ بیرونی جو مسائل ہیں ان میں جس چیز کا بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جو اندرونی مسائل ہیں جو ہماری اپنی کوتاہیوں کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کو تو اپنے راستے پر لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن و سنت کا رتبہ کچھ کم ہوا ہے، کچھ دوری بنی ہے، قرآنی عدالت اور طاغوتی عدالت دونوں آپشن ہمارے سامنے ہیں اور معاشرہ طاغوتی عدالت میں جا رہا ہے، تو معاشرے کو قرآنی عدالت میں لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے خطبات، ہمارے بیانات، ہماری تعلیم، ہماری تدریس کا بنیادی مصدر قرآن مجید ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم لوگ قرآن مجید کو خالی تائید میں پیش کرتے ہیں، پوری بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی بات قرآن مجید میں بھی آئی ہے۔ قرآن مجید تائید کے لیے، قرآن مجید بنیاد ہے، قرآن مجید اصل ہے، اسی پر ہمارے خطبے کی بنیاد ہونی چاہیے۔